اور اچھی صفات تمام صحابہ میں موجود ہیں. اس وجہ سے صحابہ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الصحابۃ کلہم عدول کا یہ معنی ہے. بنو امیہ ان سے اتنی نفرت کیوں ہے لوگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. بالکل. ان میں سے 3 کا نکاح بنو امیہ میں ہے. 18 رشتہ داریاں اچھا. بنو امیہ کی حضور کے بعد بنو امیہ اور اہل بیت آپس میں ملے ہیں. اچھا. سوال یہ ہے کیا آپ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کسی دشمن کے گھر میں بھیج دیں گے؟ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ بہت ساری احادیث کو چھپایا گیا ہے جو عوام کے سامنے بیان نہیں کی جائے. یہ علماء چھپاتے ہیں. آج کچھ لوگ ان کو بیان کرتے ہیں اور حقیقت کو کھول رہے ہیں. وہ آج آپ کو حدیث موجود ہے. جی آپ کو غلط محسوس ہوا ہے. غلط محسوس. جی آپ کو غلط محسوس. ابن الجوزی رحمہ اللہ کی بات بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے کہ ان کے اندر صحابیت کے علاوہ کوئی بات ایز اے شرف نہیں ہے, ان کی فضیلت میں نہیں ہے. فضیلت کی بات کرتے ہو؟ جنتی, کنفرم جنتی, زبان نبوت سے جنتی, وحی الہی سے جنتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے بیعت نہیں نہ کیے تھے ابوبکر رضی نے. 6 مہینے بعد کی نا, تو 6 مہینے وہ باغی تھے نہیں تھے. یعنی تاخیر ہو سکتی ہے. جی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں بذات خود زبان سے نہیں بیان کر رہا, لیکن میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں صحابہ کے بارے برا, ٹھیک ہے, تو بذات خود میں اپنے لیے کیا فتویٰ لگا سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ایپیسوڈ انتہائی اسپیشل ہے, انتہائی اہم ہے, کیونکہ موضوع جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے سوالات ہماری نئی جنریشن کے ذہن میں موجود ہیں اور بہت سارے لوگ تو ان کو مان کر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ چیزیں سن کر بغیر ریسرچ کے, بغیر اتھینٹک حوالوں کے. ٹاپک یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات موجود ہیں, آپ سب جانتے ہیں. اور دوسری بات ایپیسوڈ کے اسپیشل ہونے کی یہ ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق, آپ کے کہنے کے مطابق بہت سارے لوگوں نے انڈیا سے بھی کہا کہ مفتی صاحب کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ پروگرام کیا جائے. تو ہم دوبارہ حاضر ہیں الشیخ محترم الشیخ عتیق الرحمن الوی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ, بہت سارے لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے اور خاص طور پہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ انڈیا سے لوگ بہت آپ کو پسند کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر تو ہیں ہی ہیں. تو انہوں نے یہ بات کہی, بلکہ انہوں نے اصرار کیا کہ دوبارہ پروگرام ہونا چاہیے, کیونکہ انداز سمجھانے کا اور ریئلٹی تک پہنچانے کا الحمدللہ وہ بہت اچھا ہے. آج کا موضوع بھی وہ ذرا کنٹروورشل ہے, بلکہ اس کو بنایا گیا. صحابی تو میرے ایمان کے مطابق وہ کنٹروورشل نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ عالم کیسے ہو گیا, یہی میں کنفرم کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور جو عام سوالات ہیں, ایک جملہ ہے اس کے بارے میں آپ سب سے پہلے بتائیں کہ الصحابۃ کلہم عدول. یہ معروف ترین ایک جملہ میں اسے کہوں گا, آپ اسے کنفرم کریں گے کہ کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو جملہ ہے الصحابۃ کلہم عدول, یہ محدثین کا ایک اصول ہے. اصول ہے. اصل میں اصول حدیث ایک فن ہے جس میں راویوں کو مکمل طور پر پرکھا جاتا ہے. راوی کا کریکٹر کیسا تھا, اس کا کردار کیسا تھا, اور اس کی ایمانی کیفیات کیسی تھیں, اور یہ جس راوی سے روایت کرتا ہے اس کے روایت لینے کے حوالے سے محتاط تھا یا نہیں تھا, وہ ساری اس کی تفصیل لی جاتی, بایو ڈیٹا لے کر اس کی پوری ریسرچ کی جاتی ہے, راوی کیسا تھا, اس کے بعد اس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ دیا گیا کہ جو ایکسٹریم لیول ہے راوی کے قبول ہونے کی, وہ ساری ایکسٹریم لیول اور اچھی صفات تمام صحابہ میں موجود ہیں. اس وجہ سے صحابہ کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الصحابۃ کلہم عدول کا یہ معنی ہے. حدیث کی صحت کے لیے 5 شرطیں ہوتی ہیں. جس حدیث کے تمام راوی صاحب عدالت ہو, یعنی عادل ہو, تو یہ عدول اسی سے ہے. صحیح ہے کہ تمام صحابہ عدول ہیں, تمام صحابہ بہترین قسم کے اچھی صفات کے حامل ہیں. ان کے اوپر مزید تمہیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جب صحابی کہہ دیا
اس کا مطلب ہے اس کی تمام روایات سچی ہیں اور صحیح ہیں. واہ بہترین ماشاء اللہ. ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے ہم جو معروف بات ہے بندے لوگ کہنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں, بنو امیہ ان سے اتنی نفرت کیوں ہے لوگوں؟ اگر آپ اس کی حقیقی وجہ سن گے نا جی جی تو غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اسلام کے لیے بنیادی محنت اور حقیقی محنت ہی ان کی ہے. جی اسلام کے لیے بنیادی اور حقیقی محنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل. اور ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور اسلامی خلافت میں آج تک ایک مثالی دور ہے. بالکل ایسے ہی. آج بھی دنیا کہتی ہے اللہ ایک عمر اور عطا فرما. بالکل. ان کی اس دور خلافت میں جو اسلام پھیلا ہے وہ 22 لاکھ مربع میل تک ہے. پیچھے حضور کی محنتیں بنیادیں ذرا مشکل ہوتی ہیں, بعد میں پھر پھل لگتا ہے. 22 لاکھ مربع میل. اور اس کے بعد صرف ایک ہی خلیفہ کی خلافت میں 44 لاکھ مربع میل ہو جاتا ہے, یعنی اس سے ڈبل ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. اسلام گویا کہ بہت زیادہ پھیلانے میں اس خلیفہ کا رول ہے, اور اس کا نام ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ, اور وہ بنو امیہ کے. تو بنو امیہ نے اسلام اتنا پھیلایا کہ کافر میدانوں میں جب ان کا مقابلہ نہ کر پائے تو انہوں نے اس اسلام پھیلانے والے ہیرو اور سپہ سالار اور خلیفہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, جو کہ بنو امیہ تھے. اچھا. اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 44 لاکھ مربع میل ہی رہا. ٹھیک ہے. اور ان کے بعد جو ایک خلیفہ آیا جس کے دور میں 44 سے 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا. اچھا. گویا کہ آدھی دنیا تک اسلام پھیل گیا. ٹھیک ہے. اس اسلام کو پھیلانے والے بادشاہ اور خلیفہ کا نام بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے تھے. اچھا. اب دو صرف بنو امیہ کے حکمران دیکھے جائیں ہاں تو 44 لاکھ تک پہنچانے والے بھی ایک 22 لاکھ وہ, جی جی. اور دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 44 سے 64 لاکھ 20 لاکھ وہ. اب دو بنو امیہ کے حکمرانوں نے کل 44 لاکھ 22 اور 42 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلا دیا. تو دشمنوں کا حق بنتا تھا کہ اب ان کے خلاف کوئی سازشیں کریں. تو وہ سازش یہ کی گئی کہ میدانوں میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لہٰذا ان کے خلاف بدگمانیاں پیدا کی جائیں. حالانکہ بنو امیہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. بالکل. ان میں سے 3 کا نکاح بنو امیہ میں ہے. صحیح ہے. سیدہ زینب رضی کا نکاح بنو امیہ میں, سیدہ رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان کے ساتھ بنو امیہ میں ہے, سیدہ ام کلثوم رضی کا نکاح بنو امیہ میں ہے. اگر کوئی آدمی بنو امیہ کو گالی دے تو اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ حضور کے داماد بنو امیہ, یا حضور کی بیوی بنو امیہ, یا حضور کے سسر بنو امیہ, یا کون سے بنو امیہ آپ مراد لینا چاہ رہے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ بنو امیہ میں سے تھی, حضور کی بیوی. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ حضور کی بیوی, بنو امیہ. سیدنا ابو سفیان حضور کے سسر کون تھے؟ بنو امیہ. حضور کے داماد سیدنا عثمان کون تھے؟ بنو امیہ. ابو العاص بن ربیع کون تھے؟ بنو امیہ. یہ پوچھا جائے کہ بنو امیہ کون سے کو گالی دینا چاہ رہے ہو؟ حضور کے داماد, حضور کے سسر, حضور کی بیوی, حضور کے رشتہ دار, کس کو تم کر رہے ہیں؟ تو یہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مختص کرتے ہیں یا آل مروان کو مختص کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا بولیں؟ اس کے بارے میں حرام ہے, اس کو برا سمجھنا اور اس کے بارے میں گالیاں دینا حرام ہے. اب سوچا یہ جائے گا بنو امیہ کو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکے گا یہ تو پہلے کی باتیں مولوی صاحب آپ سنا رہے ہیں, وہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات بتائیں. اچھا. کہنے والا تو یہ کہے گا نا کہ یہ حضور کے دور میں تو وہ اچھے تھے, وہ غلط نہیں تھے, آپ تو بعد کی بات بتائیں. تو ان سے پوچھا جائے گا کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو؟ ان کی بیٹی کن کے نکاح میں تھی؟ بنو امیہ کے نکاح میں تھی. ٹھیک ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ سکینہ بنت حسین کو جانتے ہو؟ وہ کن کے نکاح میں تھی؟ بنو امیہ کے نکاح میں تھی. اچھا. سیدنا حسن رضی کی بیٹیوں کو جانتے ہو؟ کن کے نکاح میں تھی؟ بنو امیہ کے نکاح میں تھی. ٹھیک ہے.
اور اگر حضرت حسین کی ہمشیرہ بنو امیہ کے ساتھ بیاہی جا رہی ہے تو کیا حسین رضی اللہ بنو امیہ سے راضی نہیں تھے؟ اگر حضرت عبداللہ بن جعفر کی بیٹی بنو امیہ سے بیاہی جا رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، کیا وہ عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ جعفر تیار اہل بیت، ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر. اب عبداللہ بن جعفر حضرت علی رضی کے داماد ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی کے داماد عبداللہ بن جعفر اور حضرت علی کے داماد کی بیٹی بنو امیہ میں. اچھا. گویا کہ حضرت علی کی نواسی، دوسرے لفظوں میں حضرت علی کی نواسی کدھر جا رہی ہے؟ بنو امیہ میں. تو پھر گالی دینے وقت پوچھ لو کہ علی کے رشتہ داروں کو گالی دینا چاہ رہے ہو. آپ کی شاید باتیں سن کے تو لگ رہا ہے وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر اگر رشتہ داری اس لیول کی ہو رہی ہے پھر پرابلم نہیں. تو یہ میرا ایک الگ پورا عنوان ہے کہ بنو امیہ اور اہل بیت کی رشتہ داریاں. میں آپ اس کا لنک دے دوں گا. 18 رشتہ داریاں بنو امیہ کی حضور کے بعد بنو امیہ اور اہل بیت آپس میں ملے. سوال یہ ہے کیا آپ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کسی دشمن کے گھر میں بھیج دیں گے؟ نہیں بھیجیں گے. میں بھی نہیں بھیجوں گا. جو گالیاں دیتے ہیں بنو امیہ کو وہ دے دیں گے اپنی بیٹیاں کسی غیر کو. ان سے ہی پوچھ لیا جائے اگر آپ تمہیں بنو امیہ کا کوئی شخص مل جائے تو دے دو گے؟ نہیں دو گے نا. جو دے گا تم اس کو اچھا سمجھو گے؟ نہیں سمجھو گے نا. پھر حضرت علی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ ان کو عقل و شعور نہیں تھا؟ وہ عقل و دنا کے مالک نہیں تھے؟ مالک تھے. حقیقی بات ہے مالک تھے. ہمیں آج بتایا ہی غلط کیا ہے جس وجہ سے ہم غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلط بتایا گیا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ بہت ساری احادیث کو چھپایا گیا ہے جو عوام کے سامنے بیان نہیں کی جاتی. یہ علماء چھپاتے ہیں، آج کچھ لوگ ان کو بیان کرتے ہیں اور حقیقت کو کھول رہے ہیں. وہ آج آپ کو حدیث موجود ہے. جی آپ کو غلط محسوس ہوا ہے. غلط محسوس ہوا؟ جی آپ کو غلط محسوس. بہت ساری احادیث الحمدللہ تمام احادیث اہل علم بتاتے ہیں. 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم سنتے نہیں اور الزام علماء کو دے دیتے ہیں کبھی پہلی باری سنی ہے، ہم سنتے نہیں. اور دوسری یہ ہے کہ جس پیرائے اور جس انداز میں آج بتائی جاتی ہیں وہ حقیقی انداز ہوتا نہیں، غلط انداز ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں شاید پہلی مرتبہ سنی ہے. صحیح ہے. اس انداز کی وجہ سے وہ چیز غلط ثابت ہو جاتی ہے. چلیے یہ بتائیں کہ بادشاہت جو ہے اسلام کی نظر میں بادشاہت کا کیا اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام کی نظر میں بادشاہت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اچھا. بادشاہت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ. داود علیہ السلام نے جالوت کافر کو قتل کیا تو مولا کائنات نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا چیزیں عطا کی؟ الملک والحکمہ. ملک میں نے بادشاہت، والحکمہ اور حکمت یعنی نبوت. اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور کیا عطا کیا؟ بادشاہ. اللہ جس کے راضی ہو رہا ہے اس کو بادشاہ دے رہا ہے. اگر بری چیز ہو تو یہ بطور انعام تو نہ ہو. آپ دوسری جگہ پر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی تعریف فرماتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث. خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تو تیرا میرے اوپر فضل ہوا، اور تو نے مجھے بادشاہت دی تو تیرا میرے اوپر فضل ہوا. تیسری آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوم اللہ کی نعمت اپنے اوپر جو ہو رہی ہے یاد کرو. کون سی نعمت ہو رہی ہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہت بنا دی. اچھا. تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہت دے دیں تو یہ بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو اسلامی طریقوں کے مطابق اپنایا جائے، شرعی اصولوں کے مطابق. دیکھیں خلافت بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. خلافت اور بادشاہت دونوں ہی اگر اسلامی اصولوں کے مطابق کی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر خلیفہ تو ہو اور کام ہی اسلامی نہ ہو تو اس خلافت کو کیا کرنا؟ مسئلہ پیچھے
بنیادی طور پر خلافت اور بادشاہت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے طریقہ کار اگر اسلام کے عین مطابق ہے تو یہ دونوں ہی اللہ کا فضل ہے، دونوں ہی اللہ کی نعمت ہے. صحیح ہے. اور اگر اس کا طریقہ کار غلط ہے اور معاملے شریعت سے ہٹ کر ہو رہے ہیں تو یہ دونوں ہی غلط ہو جائیں گے. شیخ یہ بتائیں کہ جو بادشاہت ہے یہ سمجھ آ گئی کہ اسلام کے اندر انعام ہے، اور شرعی طور پر اس کے خلاف، بادشاہت کے خلاف کوئی دلیل موجود ہے؟ میرے علم کے بری چیز ہے. میرے علم کے مطابق کسی بھی جگہ کو بادشاہت بطور بادشاہت غلط نہیں. ہاں اس کا اگر بادشاہ عمل غلط کرے گا تو غلط ہو جائے گی. ٹھیک. مثلا دیکھیں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آغاز میں یہ نبوت ہے، صحیح ہے، میرے بعد خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ، نبوت کی فوٹو کاپی کہہ لیں، نبوت کی طرز پر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہوگی رحمت والی بادشاہت. بالکل ہے، صحیح. اور پھر اس کے بعد ہوگی کاٹ کھانے والی بادشاہت. ہاں، وہ ہے کہ بادشاہ کی دو قسمیں ہو گئی، جی. ایک رحمت والی اور ایک کاٹ کھانے والی. اب رحمت والی کی مثال دیکھنی تو سیدنا عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو، اور کاٹ کھانے والی دیکھنی تو بعد میں جو بنو امیہ کے بعد بنو علی عباس آئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کتنا ظلم کیا اور کتنا ستم ہوا. اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا؟ بنو عباس نے کیا. اب بات یہ ہے بادشاہت رحمت والی بھی حدیث میں کہا گیا، کاٹ کھانے والی بھی کہا گیا. اب وہ کیا ہے؟ اگر اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہے تو رحمت والی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہے، فضل ہے. بادشاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع کہاں سے ہوئی؟ بادشاہت کا آغاز جو اول بادشاہ ہیں جی وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. لیکن بات یاد رہے کہ ان کے دو ٹائٹل ہیں. اچھا. حدیث کی روح سے ٹھیک ہے. ان کو بادشاہ بھی کہا گیا ہے اور ان کو حدیثوں میں ہی خلیفہ بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک ہی وقت میں دو ٹائٹل ہیں، خلیفہ بھی اور بادشاہ بھی. اچھا. آپ پوچھیں گے کہ کہاں ہے بادشاہ، تو آپ مان ہی رہے ہیں. خلافت کی کوئی بات جائے تو اس کی دو تین دلائل ہیں. اچھا. ایک بات تو یہ ہے کہ جس سے امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس سے استدلال بھی کیا اور امام محدثین نے بھی استدلال کیا. آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء جی کلما ہلاک نبی خلفہ نبی وَإِلَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءَ فَتَكْثُرُ. میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے. اور اگر 4 اور 5 کو خلیفہ کر کے باقی سب کو بادشاہ بنا دیا جائے تو یہ بہت زیادہ تو نہیں ہوتے نا. ہاں بالکل ایسے ہی. بہت زیادہ تو نہیں ہوتے نا. یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے، امام بخاری اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور دوسرے محدثین نے، کہ حضور نے کہا میرے بعد بہت زیادہ خلیفہ ہوں گے تو لہذا یہ بہت زیادہ خلیفہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہے. اچھا. اور دوسری دلیل صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ چونکہ اکثر اردو پڑھتے ہیں، یہ سننے والے اسلام 360 دیکھتے ہیں جی تو اس کی نمبرنگ کے مطابق ہے 4706 7 8 9 10. اچھا. 4710 4710 4710 کا ہی ترجمہ پڑھ لیں. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد مسلسل خلافت 12 خلیفوں تک جاری رہے گی. اچھا صحیح ہے. میرے بعد مسلسل 12 خلیفوں تک 12 دین قائم رہے گا، ہاں دشمنوں سے محفوظ رہے گا 12 خلیفوں تک. ہاں. جب 12 خلیفہ کا 5 ہو گئے تو 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں کون ہے؟ اچھا. تو یہ حدیث کون چھپاتا ہے؟ یہ بھائی یہ جہلم والے چھپاتے ہیں. اچھا. شاید سلف کا جو ایک فہم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سلف کی بات آپ کو بیان کر رہے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ بھی حدیثیں بیان کر کے بیان کی جاتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو سلف کا فہم ہے، ہماری بات نہیں ہے. اور کیا یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سلف کا ہر فہم وہ بیان کرنا لازم ہوتا ہے یا اس کے اوپر اس کے ہم بائنڈ ہیں وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے؟ جی یہ بات پہلے تو سمجھ لیں کہ سلف کیا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. پھر اس کے فہم کی طرف آتے ہیں. سلف لام کی زبر کے ساتھ ایک ہوتا ہے سلف، ایک ہوتا ہے سلف. بالکل. سلف صالحین یہ جملہ چلتا ہے، اس سے مراد پہلے گزرے ہوئے ائمہ و محدثین
جن کا عقیدہ و منہج درست تھا. بالکل ٹھیک ہے. سلف صالحین کا جس مفہوم پر اتفاق ہو جائے ٹھیک ہے. وہ حجت ہوتا ہے اور اس کو بیان کرنا فرض ہے. صحیح ہے. سلف صالحین میں سے کسی ایک کا انفرادی قول جو باقی اسلاف سے ٹکرا رہا ہو ٹھیک ہے. یا قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہو بالکل. اس کو بیان کرنا جائز نہیں اور اس کو حجت بنانا بھی درست نہیں. اچھا ٹھیک ہے. سلف کا اجماعی اتفاقی مفہوم یا عقیدہ وہ واقعتاً بیان کرنا ضروری ہے. صحیح ہے. اور اس کے اوپر عمل رکھنا چاہیے. اور اگر آپ کہیں نا جی تو جی. پھر میں اسی مسئلے پر سلف کے اجماع کے بھی انبار لگا سکتا ہوں کہ ایک کتاب ہے الجامع فی عقائد و رسائل اہل السنت والاثر، ٹھیک ہے. اس میں سلف کا عقیدہ جمع کیا گیا. اچھا 64 کتابوں سے سلف کے عقیدے اور 64 عقائد کو جمع کیا گیا اور اس میں تقریباً سب سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کسی ایک صحابی کو بھی غلط کہتا ہے یا ان کے ان واقعات کی وجہ سے ان کی تنقید کرتا ہے وہ دائرہ اہل سنت سے اور مسلمانوں کے اچھے گروہ سے وہ فارغ ہے اور وہ رافضی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ سلف کا موقف ہے. بہترین ہو گیا. اچھا شاید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں جیسے سلف کا نام لے کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابن جعد کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے برا نہیں لگتا کہ امیر معاویہ کو عذاب ہو. تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی بات تو ہے کہ ان کو برا نہیں لگ رہا کہ ان کو عذاب ہو. وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، یا کچھ بھی ہے نعوذ باللہ. اس کا تفصیلی جواب تو میری کتاب کے اندر موجود ہے جو جی میں نے صحیح. مرزا صاحب نے لکھی ہے یہ بات ہاں ریسرچ پیپر 5B جو ہے ہاں. اس کے جواب میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ سارے حوالے دیے. خلاصتاً بات یہ ہے کہ امام علی بن جعد رحمہ اللہ کے 3 دور ہیں. اچھا 3 دور ہیں. ٹھیک ہے. آغاز میں وہ واقعتاً اس طرف تشیع کی طرف مائل تھے بلکہ ان کے امام ہی تھے. صحیح ہو گیا. اور پھر وہ اعتزال کی طرف بھی کچھ گئے اور جو ان کا آخری ہے وہ الحمدللہ اہل السنہ والا وہ. اچھا. اور یہ باتیں پہلے کی نقل کی جا رہی ہیں، بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا ہوا تھا اور کتاب و سنت کی طرف آ چکے ہوئے تھے. ٹھیک. ڈیٹیل آپ نے دیکھنی ہو تو ہماری کتاب سے دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ ناظرین کتاب کی طرف رجوع کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی جب وہ وضو کروا رہے تھے کہ جب تمہیں مطلب خلافت ملے یا بادشاہت ملے تو تم عدل کا دامن تھام کے رکھنا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کچھ آپ نے چیز دیکھی تھی تو یہ انہوں نے نصیحت کی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو مان گئے نا جی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور کے خادم تھے. ہاں یہ تو ہے. یہ تو مان گئے. جی. اور حضور کو ان کے اوپر اتنا اعتماد اور یقین تھا کہ اگر یہ میرے وضو کروائے گا تو اس پانی میں کوئی زہر نہیں ملائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خدمت کا موقع دینے کے لیے آپ نے ان کو پسند فرمایا. یہاں سے ان کا شرف ثابت ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان کی شرف فضیلت ثابت ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب رہا اگلا مسئلہ جناب جو ان کو آپ نے وصیت کی ہے نصیحت کی ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا ہو. ہاں یہ ہمارے ذہن کی جھوٹی اختراع ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو کیا سارے مسلمان عدل و انصاف اس وقت نہیں کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا ایھا النبی اتق اللہ. بالکل. اے نبی اللہ سے ڈر جاؤ. تو اس کا مطلب نعوذ باللہ اگر کوئی یہ نکالے یہ آیت تب نازل ہوئی جب نبی اللہ سے صحیح طرح تو کیا لیا جائے؟ بولے کوئی بولے یا ایھا النبی اتق اللہ. ہاں ایسے ہی. اے نبی علیہ السلام اللہ سے ڈر جائیں. اگر کوئی بندہ اس کا الٹ مفہوم نکالے اس کا مطلب ہے کہ حضور کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تقوی میں کوئی فرق آ رہا تھا تو اللہ نے کہا ہے کہ نہیں ویسے ہی تو نصیحت کی جا سکتی ہے نا. والدین اپنی اولاد کو ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں بیٹا بڑوں کا ادب کرنا ہے نہیں کو بدتمیز ہو کے آندہ تے پہ کیا جاتا ہے. بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، راستے میں سے کسی سے کوئی چیز لے کر
ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ बेटा बड़ा भूखा है इन्हें मांगी लेनी, नहीं नहीं, अच्छी नसीहत वैसे ही सिखाई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने साथ वाले को अच्छी बातों की क्या करते रहते, नसीहत। तो आपने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह में ऐसी सिफात देखी, ऐसे गेटस देखे कि एक वक्त आएगा कि इसकी खिलाफत या इसके हाथ में बादशाह आ रहा है। तो आपने उनके अंदर उस वक्त ऐसी सिफात को भांप लिया, तो आपने अच्छी नसीहत कर दी। तो आप अपने बेटे को बाहर भेजते हैं या किसी ड्यूटी पर भेजते हैं, किसी काम में भेजते हैं, तो आप कहते बेटा रिश्वत नहीं लेनी, ऐसे ही बेटा ऐसा काम नहीं करना, बेटा ये नहीं कर। इसका मतलब नहीं कि आपका बेटा पहले ऐसा करता है या तो आपको डर है कि लगता है इन्हें करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। तो ये मोहब्बत होती है और इंसान उसको नसीहत कर देता है, और अल्लाह ताला ने नबियों को भी की है और हम पे भी की है। ठीक हो। शायद ये तो साबित हो गया कि आप अमीर मुआविया सहाबी हैं। इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह की बात बयान की जाती है कि उन्होंने इस चीज़ को कोट किया है कि उनके अंदर सहाबियत के अलावा कोई बात एज अ शरफ नहीं है, उनकी फजीलत में नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह ने इस तरह बात नहीं की, ये मिर्ज़ा साहब को तर्जमा किसी ने गलत करके दिया और उसने गलती लिख दिया। अच्छा, असल बात ये सही है। ये ऐसी है नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने की भी हो तो ये उनकी बात दुरुस्त नहीं। सही। उन्होंने असल में ये इसहाक बिन राहवे रहमहुल्लाह का कौल नकल किया है, ठीक है, और उस कौल की सनद ज़ईफ है, जिसकी डिटेल और तफसील हमने सारी अपने किताबचे में बयान की हुई है। सही है। तीसरी बात यह है कि अगर किसी ने कलिमा कहा भी है, अगर किसी ने ये बात की भी है, तो वो उसके अपने इल्म की लिहाज से बात समझी जाएगी। वरना आप एक तो अभी बात हो गई कि हुजूर को वुजू करवा रहे हैं, हाँ। खादिम रसूल होना फजीलत नहीं है। फजीलत है बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि सही बुखारी उठा ली जाए, जी, 2800 नंबर उठाई जाए हदीस, 2924 नंबर हदीस उठाई जाए, इन दोनों को मिला के देख लिया जाए। फजीलत की बात करते हो, जन्नती, कन्फर्म जन्नती, ज़बाने नबूवत से जन्नती, वही इलाही से जन्नती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो ग़ज़वा बहर समंदरी जिहाद करेगा उस पर जन्नत वाजिब है। और हदीस में है कि वो सबसे अव्वलु मा रकिबल मुस्लिमून अल बहरा मआ मुआविया था। मआ का माना क्या होता है? साथ। मुआविया के साथ मुसलमानों ने पहला ग़ज़वा लड़ा। उस रिवायत में है जो पहले करेगा 2924 में है, जो पहला समंदरी जिहाद करेगा उस पर जन्नत वाजिब है, मगफूर है। और दूसरी में है 2800 में कि वो सारे कौन थे? मुआविया के साथी थे, मुआविया उनके कमांडर थे, तो लिहाजा मुआविया ने क्या हुआ? अच्छा एक और बात बताओ, हाँ। ये लोगों ने अभी फौरन निकालना है इस्लाम 360, उसमें से 2800 नंबर निकालनी, हाँ। और उसमें जहाँ मुआविया अरबी में लिखा हुआ है ना, तो नीचे तर्जमे में डंडी मारी हुई है। अच्छा, तर्जमे में डंडी मारी है कि मुआविया के जमाने में। ठीक। मआ का माना क्या किया है? जमाना। जमाना। हालांकि हर आदमी समझता है। कुरान मजीद में है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। है बिल्कुल। अगर कोई यहाँ तर्जमा करे अल्लाह सब्र करने वालों के जमाने में है तो ये गलत हो जाएगा ना। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मआ का माना साथ होता है। अच्छा, तो ये अव्वलु मा रकिबल मुस्लिमून अल बहरा मआ मुआविया, मुआविया के साथ गए थे, उनका सिपह सलार मुआविया थे। तो ये तो बुखारी में उनके जन्नती होने की हदीसें मौजूद हैं। तो ये कहना कि साबियत के सिवा कोई फजीलत नहीं है। अच्छा शेख, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु क्या वो कातिबे वही हैं या सिर्फ वो खुतूत लिखा करते थे बैठ के? पहली बात तो ये है कि वो कातिबे वही हैं और कातिबुल खुतूत हैं, दोनों ही। अच्छा, कातिबुल रसाइल भी है, वही भी है। ओके, दूसरी बात ये कि जो फर्क करना चाहते हैं, जी जी जनाब, वो इतना कहते हैं कातिबे वही नहीं, खुतूत के कातिब थे। उसे पूछा जाए चल खुतूत पर भी आ जाओ। हाँ। खुतूत किसी ऐसे आदमी से लिखवाए जाते हैं जो बोल आप हो और रहे हो और लिख वो और रहा हो, तो ये तो पूरी उम्मत का बेड़ा गर्क कर देगा और जंगें करवा देगा और खराब कर देगा और नबी का अहमद खराब कर देगा। हाँ। जिसको खुतूत लिखने पर भी लगाया जाता है
میں تو کہتا ہوں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیاں اٹھانا ثواب ہے کہ نہیں؟ ثواب ہے. تو نبی کی زبان سے نکلے ہوئے موتیوں کو لکھنا ثواب نہیں ہے؟ ان موتیوں کو کاپی پر لکھ دینا. اور آپ اتنا قابل اعتماد سمجھ رہے ہیں کہ اس کے لکھے ہوئے بادشاہوں تک جائیں تو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے نبی کا من وعن پیغام پہنچ چکا ہے. اور اس سے اگلی بات، حضور جو خطوط لکھواتے تھے اپنی مرضی سے لکھواتے تھے، وہ بھی تو وحی سے ہی لکھواتے تھے. تو کاتب وحی تو پھر ہو گئے. کاتب قرآن بھی ہیں، کاتب الرسائل بھی ہیں، یہ ساری صفاتیں ان کے اندر موجود ہیں. اچھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے روایات بھی مروی ہیں؟ بالکل روایات مروی ہیں، کئی ایک روایات مروی ہیں. صحیح مسلم کے اندر ان کی روایات موجود ہیں. ہاں بس فرق یہ ہے کہ دیکھیں حضور کے ساتھ سب سے زیادہ دیر رہنے والی جو شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن ان کی روایات قدرے کم ہیں. اچھا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بہت زیادہ ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب روایات یاد تھی، لیکن جب وہ خلافت میں متمکن ہو گئے تو ان کا کام پڑھنا پڑھانا نہیں رہا. ٹھیک ہے. ان کی فیلڈ خلافت رہ گئی. اچھا. اب اس میں کچھ بیان بھی کیے جو درست دیے، روایات بھی ہیں، لیکن ایک ہے جو اسپیشلی طور پر حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے، اور ایک ہے کہ وہ خلافت کا نظام چلاتے رہے. اب اگر کوئی شخص اٹھ کر کہے لیں جی عبداللہ بن عمر رضی کی روایات زیادہ، ابو بکر رضی کی کم، لہذا شان کم، ایسا نہیں کہا جائے. ٹھیک ہے، کام الگ الگ تھے. اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو حضور کے ساتھ موقع کم ملا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ 40 سال تک خلافت اور گورنری میں رہے ہیں. 20 سال گورنر اور 20 سال خلافت. تو جب وہ اتنی اہم ذمہ داریوں پر رہے ہیں تو پڑھنے پڑھانے کا کام تو پھر کم ہی ہونا تھا نا. اس وجہ سے ان کی روایات کم ہیں، لیکن ہیں ضرور. اور اگر آپ کہیں کہ تمام صحابیوں کی روایت زیادہ ہونی چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کی تعداد تو 1 لاکھ سے زیادہ ہے. تو کتنے ہی ایسے صحابی جن کی ایک روایت بھی نہیں، تو ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھا جائے گا؟ اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کم از کم کوئی 500 صحابہ، کوئی 300 صحابہ، کوئی 200 صحابہ تو مانو گے نا. تو کیا وہ 200 صحابہ کی ہزار حدیث بھی ہے؟ کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کی صرف ایک روایت ہے؟ اچھا، تو کیا ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا اس کی ایک روایت ہے اور چھوڑ دو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قتل عثمان کا کوئی الزام لگایا تھا کہ انہوں نے کوئی مدد کی ہے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام ہے کہ انہوں نے الزام لگایا. ہاں، انہوں نے حضرت علی پر الزام لگایا. یہ حضرت امیر معاویہ پر الزام ہے کہ انہوں نے حضرت علی پر الزام لگایا. اچھا ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا. انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کیوں نہیں کی امیر معاویہ؟ اس کا جواب سیر و اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے. صحیح. سیدنا ابو مسلم الخولانی تابعی رحمہ اللہ ایک وفد کے صورت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہا اتنازع علی ان انت مثلہ، حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ تم لڑائی کر رہے ہو، کیا تم ان جیسے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل ہے. حضرت معاویہ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے افضل ہے. وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، اور مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہے. ٹھیک، ان پر الزام نہیں لگایا. لیکن میرا اور ان کا تنازع یہ ہے کہ قاتلین عثمان، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت عثمان کا قتل مظلومانہ ہوا؟ ان کا ہوا. کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے بدلہ لینا چاہیے؟ تو کیا تم یہ ان سے کہہ دو کہ قاتلین عثمان میرے حوالے کر دیں، یعنی بدلہ لے لیں؟ تو ہم سب سے پہلے حضرت علی کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی کہ ان کا جو اختلاف تھا وہ حضرت علی کے ساتھ صرف یہ تھا کہ بدلے کا، یہ نہیں تھا کہ تم قاتل ہو، یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے. قصاص عثمان کا اختلاف تھا، قتل عثمان کا اختلاف نہیں تھا. اچھا، فرق سمجھے. ایک ہے کسی کو قاتل کہنا، ایک ہے کہ تم بدلہ لے کر دو، دونوں میں فرق ہے. قتل عثمان کا اختلاف نہیں تھا کہ قتل کیا کہ نہیں کیا، قصاص عثمان کا اختلاف تھا. اور یہ بات تو مرزا صاحب بھی مان چکے ہوئے ہیں، اگرچہ اب نہیں وہ
اپنی اس بات کو اوپن کرتے. اچھا مرزا صاحب کا ایک ریسرچ پیپر ہے, ریسرچ پیپر 5A, ایک ہے 5B ہے نا, جی ایک 5A ہے. ٹھیک ہے. اس 5A کے اندر وہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان جنگوں کا اصل سبب, ہاں اختلاف کیا تھا, اصل سبب قصاص عثمان کے بارے میں اختلاف. اچھا ٹھیک یہ ہے. مرزا صاحب نے لکھا ہے, اور اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں گروہوں کا اجتہاد تھا, اچھا اور اجتہاد کے اندر ایک درست تھے اور ایک خطا پر تھے. ہاں جو درست تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تھے, ان کو ڈبل اجر ملا, اور جو خطا پر تھے وہ حضرت معاویہ تھے اور حضرت طلحہ و زبیر جو جمل والے تھے, جی جی اور ان کو ایک اجر مل گیا. ٹھیک ہے. دونوں ہی اجر کے مستحق ہوئے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ تو اجر ملے گا, دوسرے سائڈ پہ تو ہیں ہی باغی لوگ ہیں, باغی کیسے مجتہد ہو سکتا ہے؟ تو ان سے کہیں گے آپ پہلے کہہ دیں کہ میں نے جو لکھا تھا وہ جھوٹ لکھا تھا. اچھا ایک بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے. پہلے یہ کہہ دیں میں نے جھوٹ لکھا تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان سے یہ کہہ دیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو تم کہہ دو کہ وہ باغی ہیں, اور اس سے آگے طلحہ و زبیر ان کو جنتی حضور نے کہا ہے, عشرہ مبشرہ کا, تو پھر ان کو کہہ دو کہ وہ عشرہ مبشرہ سے نکل گئے اور جنت سے نکل گئے, کیونکہ وہ تو باغی ہیں, اور باغی تو پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ باغی کو تو قتل کرنے کا حکم ہے. حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر ایک خلیفہ موجود ہو جی اور دوسرا شخص اپنی خلافت کا دعوے دار ہو جائے, ٹھیک ہے. خلافت لینے کے لیے نکل پڑے, تو اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. کائنم من کان, جڑا مرضی ہوئے. اچھا تو پھر کہو نا کہ صحیح قتل کیا, حضرت طلحہ کا قتل درست تھا, حضرت زبیر کا قتل درست, کہو نا. پھر اگر تو ان کو باغی سمجھتے تو باغی کو قتل کرنے والا, بغاوت کو مٹانے والا اچھا ہوتا ہے کہ برا؟ اچھا. تو جب حضرت زبیر کا قاتل حضرت علی کے سامنے آیا ہاں. تو فرمایا اس کو جہنم کی آگ سنا دو, تو کہنا تو چاہیے تھا اوے ویری گڈ, تو نے ایک باغی ٹپا دیا. لیکن انہوں نے ایسا, اگر وہ حضرت زبیر کو باغی سمجھتے جی تو پھر باغی کے قاتل کی تعریف کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے باغی کے قاتل کو جہنم کہا, حضرت زبیر کو جہنمی نہیں کہا رضی اللہ عنہ. تو اس کا مطلب ہے وہ سمجھتے تھے کہ زبیر رضی کو قتل کرنا درست نہیں ہے, قتل کرنے والا کدھر جائے گا؟ جہنم میں. تو ان کو قتل کرنا درست نہیں ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے وہ باغی نہیں. اگر باغی ہوتے تو قتل کرنا کیا ہوتا؟ درست ہوتا. تو پھر جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کی جو شہادت ہے وہ کہاں جائے گی؟ جنت میں. وہ تو جنت میں جائیں گے, کنہوں نے ان کو قتل کیا, شہید کیا؟ باغیوں نے. وہ باغی کون ہے؟ ہاں, اصل سوال یہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل باغی کون سے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے. تاریخ سے جواب دوں یا حدیث سے؟ اگر دونوں مل جائیں تو ناظرین کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. اس کے 3 سٹیپ ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ لغت میں باغی تلاش کیا جائے, کسے کہتے ہیں. بہترین ہو گیا. مطلب یہ ایک ورڈ ہے, جی جیسے انگلش کے الفاظ ہوتے ہیں, اگر آپ نے اس کا معنی ہی نہیں آتا تو پھر آپ اس کو کس کے اوپر اپلائی کریں گے؟ ہاں, اس کو کس کے اوپر فٹ کریں گے؟ معنی ہی نہیں آپ کو آ رہا. تو یہ عربی کا لفظ ہے, اس کو سب سے پہلے لغت میں تلاش کرنا ہے. صحیح. قاموس المحیط جی اور المعجم الوسیط, ٹھیک ہے. یہ عربی لغت کی معتبر کتابیں ہیں. اس کے اندر با غین یا بغض مادہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے ماتحت باغی ہے. باغی کی تعریف یہ ہے جو کسی خلیفہ کی بیعت کرے اور توڑ دے, ٹھیک ہے. وہ باغی ہے. اچھا. جو خلیفہ کے خلاف نکلے, قانون کے خلاف نکلے, وہ باغی ہے. صحیح ہے. یہ تعریف ہمارے سامنے 2 گروہ ہیں. جی. ایک قاتلین عثمان کا گروہ, ہم. ایک حضرت معاویہ رضی اللہ کا گروہ. ٹھیک ہے. ہمارے مد مقابل جو جہلمی ہیں یا روافظ ہیں, وہ اس حدیث کو حضرت معاویہ پر فٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم قاتلین عثمان پر فٹ کرتے ہیں. اچھا. قاتلین عثمان رضی اللہ پر فٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. اب دیکھنا یہ کہ باغی کی تعریف ڈیفینیشن کے اعتبار سے ان پر فٹ ہوتی ہے یا ان پر فٹ ہوتی ہے. ہاں صحیح ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں نے کی ہوئی تھی بیعت. جی. پہلا وہ ان کو خلیفے مانتے تھے نا, مانتے ہیں. اور بعد میں آ کر انہوں نے کیا کر دی؟ توڑ دی.
ٹھیک ہے. اور ان کے خلاف نکلے کہ تم اپنی چادر اتارو، جو حضور نے کہا ہوا تھا اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گے، منافق اس کو اتارنے کا ارادہ کریں گے، آپ نے اتارنی نہیں ہے. انہوں نے کہا خلافت چھوڑو، پھر ان کو گھر میں محصور کر دیا تاکہ شہید کر دیا. تو جو یہ شہید کرنے والا ٹولہ تھا یہ کیا بن گیا؟ باغی. ہماری تعریف کے مطابق پورا فٹ آ گیا. ہاں ٹھیک ہے. قانون کے خلاف نکلے، نکلے. خلیفہ کے خلاف نکلے، نکلے. ان کو قتل کیا، شہید کیا. پہلے بیعت کی تھی، بعد میں توڑ دی. پوری فٹ. اب وہ فٹ کر کے دکھائے حضرت معاویہ رضی اللہ. حضرت معاویہ رضی اللہ نے بیعت کی ہے؟ نہیں. تو بیعت نہ کرنا تو بغاوت نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے بیعت نہیں نہ کی تھے ابو بکر رضی اللہ، 6 مہینے بعد کی نا. تو 6 مہینے وہ باغی تھے؟ نہیں تھے. یعنی تاخیر ہو سکتی ہے جی، ریزن کوئی بھی ہو، تاخیر ہو سکتی ہے. اگر تاخیر کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ باغی نہیں تو معاویہ رضی اللہ بھی باغی نہیں. اب دوسری بات، جی پہلے جو بیعت کرے توڑے وہ ہوتا ہے باغی، جس نے کی نہیں وہ باغی کیسے؟ ہاں بالکل صحیح. اور تیسری اسی کے اندر ایڈیشن کر کے یہ ایک ہمارا پورشن ختم ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے خلاف نکلے ہی نہیں. اچھا، وہ ان کے خلاف نہیں نکلے. وہ میں نے آپ کو پہلے حوالہ دیا ہے. ان کا ہمارا اختلاف قصاص عثمان، ٹھیک ہے، اور قاتلین عثمان کے ساتھ ہے. صحیح ہے. علی رضی اللہ عنہ کو تو وہ خلیفہ سمجھتے تھے. ان کا اللہ کی قسم علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہے اور مجھ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. جب وہ قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں خلافت کی زیادہ حقدار ہے، تو گویا کہ ان کا ان کے ساتھ اختلاف خلافت میں نہیں ہے. تو کس مسئلے میں ہوا؟ قصاص عثمان. تو قصاص عثمان کی بات چلے گی. تو قصاص عثمان میں اختلاف ہونا یہ اس کو باغی نہیں بناتا. پہلا ہمارا یہ ہے اس مسئلے کو سمجھنے میں، باغی کی تعریف 2 جماعتیں ان میں سے کسی پر فٹ کر کے دکھاؤ. حضرت معاویہ پر فٹ ہوتی ہی نہیں اور ان پر پوری طرح چسپاں ہو جاتی ہے، پوری طرح فٹ ہو جاتی ہے، تو وہی باغی ہے. اچھا. دوسرا ہے اس کا حدیث کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. ایک تھا لغت کے اعتبار سے باغی کی مفہوم، جی. دوسرا ہے حدیث کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. حدیث کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، جس کو مستدرک حاکم بولتے ہیں. مرزا صاحب نے سامنے رکھی ہوتی ہے. اچھا. ہاں. اور یہ مستدرک حاکم موجود ہے اسلام 360 کے اندر بھی. ٹھیک ہے. اب مستدرک کا مفہوم کیا ہے؟ وہ روایات جو صحیح بخاری اور مسلم کے سٹیٹس کی ہیں جی، لیکن ان کی کتابوں میں درج نہیں ہو سکی، امام صاحب نے اپنے اعتبار سے ان روایات کو جمع کیا. ٹھیک ہے. اب وہ اس میں کتنے کامیاب ہوئے کتنے کامیاب نہیں ہوئے اس کا الگ سلسلہ ہے، لیکن انہوں نے کس سوچ سے نقل کیا؟ جو روایات صحیح بخاری اور مسلم کی سٹیٹس کی، جی ٹھیک ہے، وہ انہوں نے نقل کی. اب اس کے اندر 2653 نمبر ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے. جو روایت صحیح بخاری میں نا 28-12، یہی روایت وہاں بھی آتی ہے. اچھا. سند ایک ہے. صحیح ہے. خالد الحذا، ٹھیک ہے، عن اکرمہ عن ابن عباس. صحیح ہے. یہی سند دونوں جگہ پہ، دونوں جگہ پر ہے. صحیح ہے. روایت سیم ہو گئی. جی. بخاری میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت علی کو ٹھیک ہے، اور اپنے شاگرد حضرت اکرمہ سے کہا جاؤ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی حدیث سنو. صحیح ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان کی حدیث سنو کیڑی، کون سی؟ ان کو پتا تھا کہ کون سی حدیث ہے، کوئی خاص ہے؟ جی کوئی خاص ہے. جیسے میں کسی سے کہوں بھی کتاب لے کر آؤ تو کہے گا ساجی کیڑی، ہاں یہی ہوگا نا، کون سی؟ آپ سے کہیں جی میڈیسن لے کر آؤ، آپ کہیں گے کون سی؟ تو کوئی وہاں بات ہو رہی ہوگی، جی ایسے ہی اسپیشل کوئی مسئلہ ہوگا. ہاں. تو نے کہا ان سے جا کے سنو. اب یہی روایت جب مستدرک صحیحین میں آئی، مستدرک حاکم میں آئی جی 2653، اس میں واضح ہو گیا. اچھا. مسئلہ وہ وہاں کچھ چل رہا تھا خوارج کے حوالے سے ٹھیک. اور قتل عثمان کے حوالے سے اچھا. اور قتل عمار بن یاسر رضی کے حوالے سے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اور اپنے شاگرد اکرمہ سے کہا جاؤ جا کے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے خوارج کے متعلق حدیث سنو. ٹھیک ہے. کن کے متعلق؟ خوارج کے متعلق. خوارج کے متعلق وہاں یہ مینشن ہے، یہ مینشن. اچھا. اب وہ گئے، انہوں نے کہا جی حدیث سناؤ. انہوں نے وہی حدیث سنا دی عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا.
सुनना क्या था खवारिज का, सुनाई कौन सी, कातिलीन अम्मार की। कातिलीन अम्मार की। गोया कि वो समझते थे कातिलीन अम्मार वो हैं जो खवारिज हैं। अच्छा। अब ये दो बातें समझ आ जी गई। जी बिल्कुल। हदीस में कातिल अम्मार किसको कहा गया, सहाबा का फहम क्या है, हाँ खवारिज। खारिज। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अपने बेटे को गलत फहम के लिए भेजेंगे? नहीं। अपने शागिर्द को गलत तालीम के लिए भेजेंगे? नहीं। अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह सहाबा और ताबईन को गलत तालीम देंगे? नहीं। खवारिज। अब ये मसला समझे, उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी, ये तीसरा पोर्शन अब जी जी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की बगावत की, ठीक है। कातिलीन उस्मान बागी बन गए। बागी बन गए। अब वो ये तो नहीं कि फोत हो गए सारे, हाँ बगावत के फौरन बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की बैत हो गई। हाँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की बैत करने में दो किस्म के अफराद थे, सच्चे मुसलमान और यही बागी भी। बिल्कुल ऐसे ही है। दो हो गए, दो हो गए। जैसे समझे हाथ के दो हिस्से हो गए, जी जी उंगलियां और हथेली हैं। जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ सच्चे मुसलमान भी अटैच है हाँ। और ये बागी बागी भी अटैच है। अटैच। अब ये बागी अटैच हो गए, जी जी। जंगे जमल होने लगी, इनसे बदला लेने लगा। हाँ इन्होंने रात को शैतानी कर दी, दोनों तरफ आगे लगा दी ठीक और है। मुसलमानों को लड़ा दिया। हाँ पीछे शरारत किसकी हुई, बागियों की। बागियों की। मुसलमान तो बिखर गए, कितना नुकसान हुआ। पहले एक शहादत थी, अब सैकड़ों शहादतें हो गई। उसके बाद फिर अगली जंग हुई, सिफीन। सिफीन हुई, ठीक है। अब बागी फिर अपना कोई चक्कर चलाना चाहते थे। अच्छा। सच्चे साहबा नहीं, कौन थे वो, जो उस्मान के कातिल थे, बिल्कुल ऐसे। बागी थे। हाँ कहाँ शेल्टर लिया हुआ था, हज़रत अली रज़ी के साथ। अब उन्होंने कहा इसमें हमारा कोई दाव लग नहीं रहा, एक ही है कि हमारी सफों में अम्मार रज़ी अल्लाह खड़े हैं, इनको शूट कर दो तो मलबा दूसरों पे डाल दो, शायद हमारी बचत हो जाए अच्छा। और बागी का सारा मलबा उन पर पड़ जाए। पूरी कोशिश की, लेकिन मुआविया रज़ी ने उसी वक्त कह दिया था हमने नहीं मारा, जो लेकर आए उन्होंने मारा है। वो समझ के दनाओं के दना थे। अच्छा। अरब के 4 मुदब्बिर कहा जाता है, उनमें से एक अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह, उन्होंने उसी वक्त कह दिया था हमने नहीं मारा, उन्होंने मारा है। फिर क्या हुआ, इनकी आपस में तहकीम हो गई, सुलह हो गई। हाँ। जब सुलह हुई तो फिर वो बागी कहने लगे जे ते मुसलमानों की हो गई सुलह ते वारी आनी साड़ी, मार पड़नी हमें। हज़रत अली ने तुमसे वादा कर लेना है कि मैं कातिलीन उस्मान से बदला लूंगा, तो फिर बारी तो मारी आ जाएगी। वो हज़रत अली के ग्रोह से अलग हो गए। अच्छा। हज़रत अली रज़ी के ग्रोह से अलग हो गए। अलग होने की वजह से वो खारजी हो गए। हाँ। अलग होने की वजह से हो गए खारजी। अब एक खारजियों का ग्रोह हो गया। खारजी पहले बागी थे, जब तक हज़रत अली रज़ी के ग्रुप में शामिल थे जी, उस वक्त तक उनकी एक ही सिफत थी, बागी। बागी सही है। वैसे हदीस में दूसरा भी मुनाफिक भी आया है, क्योंकि अच्छा, उस्मान तुझसे कमीज उतारने का मुनाफिक, तो मुनाफिक और बागी उनकी सिफत थी जब तक वो हज़रत अली रज़ी के ग्रुप में शामिल थे। ठीक है। निकले तो एक और सिफत आ गई खारजी। अब उनकी आखिरी सिफत खारजी थी, लेकिन पहली सिफात बागी थी। जब उन्होंने हज़रत अम्मार को शहीद किया उस वक्त तक वो क्या थे, बागी थे। जब वो अलग हो गए तो क्या हो गए, खारजी हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी ने कहा खारजियों के बारे में हदीस सुन के आओ। अच्छा अच्छा सही है। किन के बारे में, खारजियों के बारे में। अब उनकी पहचान क्या बन गई थी, खारजी। खारजी बन गई थी, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि निकल गए थे। खारजियों के बारे में हदीस सुन के आओ। उन्होंने कहा अम्मार के कत्ल वाली हदीस परफेक्ट होगी। अच्छा। तो गोया के हदीस की रूह से जी 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 अम्मार बिन यासिर रज़ी के कत्ल कौन है, खारजी है। खारजी, जिनकी पहली सिफत बागी और मुनाफिक। कत्ल करते वक्त उनकी सिफत बागी थी, कत्ल के बाद जब सुलह हो गई तो अब उनकी सिफत क्या हो गई, खारजी हो गई, वो अलग हो गई। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया कत्ल, उन्होंने किया, उन्होंने मुराद कौन है, खारजी था या हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर आए थे? तो अब ये देखें, मुराद तो उनकी वो बागी टोला ही है। अच्छा। लेकिन बसाओं का जुमला ऐसा भी बोल जाता है कि अली और उसके साथियों ने कत्ल किया। अच्छा। अब मैं आपसे एक सवाल, ये मसला समझाने के लिए करता हूँ। हजरत मोहम्मद बिन तलहा, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अचरम बचना में से हैं, जंगे जमल में शहीद हो गए। हाँ। उनके बेटे मोहम्मद बिन तलहा आए। ठीक है। उन्होंने कहा जी, हजरत अली को मुखातब होकर कहा आपने मेरे बाप को कत्ल किया।
اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار بھی نہیں کیا کہ میں نہیں کیتا. اچھا انکار بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. مصدرک حاکم کی روایت ہے. تو کیا حضرت علی قاتل ہو گئے؟ نہیں. مراد کیا ہے؟ آپ نے یعنی آپ کے گروہ نے. گروہ نے. ٹھیک ہے. تو اگر حضرت معاویہ بھی کہہ بھی دیں حضرت علی نے قتل کیا تو مراد کیا ہوگا؟ حضرت علی کا گروہ. اور گروہ سے بھی مراد کون سے ہوں گے؟ خارجی. خارجی اور باغی ہوں گے. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا. کیا بہت امید ہے کہ ناظرین کو سن کر کافی ساری چیزیں اس میں ملیں گی. جو آج کے ایک آخری سوال اس حوالے سے پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آج کے جو ہم علماء موجود ہیں سارے، ہم سے مراد مطلب بڑے جو ہمارے علماء ہیں، ایک ظالم بادشاہ کی مخالفت کرنی چاہیے ان کو یا ظالم حکمران کی؟ جی اس کے ظلم کے خلاف تو آواز نکالنی چاہیے. نکالنی چاہیے. اگر نہیں نکالتے تو اس کا کیا ذمہ ان کے اوپر پڑتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے. جی جی. نہیں نکالتے نہیں، سبھی نکالتے ہیں الحمدللہ، تمام علماء کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے میرے حساب سے کی جائے. ہاں ٹھیک ہے. کسی نے نا امام صالح العثیمین رحمہ اللہ، جی جی. ان کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو گیا عرب کے اندر کہ جی خلیفہ یہ کر رہا ہے، بادشاہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی میری ذمہ داری کیا ہے مجھے بتائیں، آپ ان کو سمجھائیں. تو انہوں نے کہا اس کو سمجھانا ذمہ داری ہے کہ تمہیں بتانا ذمہ داری ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ان کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے یا تمہیں بتانا تمہیں؟ کہیں سمجھانا. پھر تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس مجھ سے یہ پوچھو کہ آپ نے سمجھایا کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نصیحت بھی کرتے ہیں، اگر ہمیں موقع ملے ملنے کا تو ہم ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں. اور جو کتاب و سنت کے رولز ہیں ان کے ماتحت ہو کر ایک ظالم بادشاہ ہو، حکمران ہو یا راہیا ہو، ہر ایک کی بات کو بتاتے بھی ہیں اور اس کے خلاف اٹھتے بھی ہیں الحمدللہ. لیکن ہر ایک کے ذہن کے مطابق ہی چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب صحابہ کے خلاف برا بھلا جو بھی کہتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت ان کو گمراہ سمجھتی ہے اور وہ اسلام کے دشمن سمجھتی ہے. اسلام کے دشمن ہے. بالکل. ایک جی جی. یہ اسلام کے گواہ ہیں صحابہ. جی. نبی علیہ السلام کی نبوت کے گواہ ہیں صحابہ. قرآن کے گواہ ہیں صحابہ. جی. حدیث کے گواہ ہیں صحابہ. ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا کہا، ایسا کہا. حضور کے فرامین کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. اور اگر گواہ پر جرا ہو جائے اور گواہ غلط ہو جائے ہاں تو پھر جس کی گواہی دے رہا ہے اس کا معاملہ مقدمہ تو گیا. اگر صحابہ کے اوپر جرا کر دی جائے تو اسلام ثابت نہیں ہو سکتا. اسلام کے گواہ صحابہ ہیں. جی. اگر گواہ کو غلط کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب اسلام غلط ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ایک تھوڑا سا عجیب سا سوال میں کرنے لگا ہوں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے بھی جی بھی کی تھے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں بذات خود زبان سے نہیں بیان کر رہا لیکن میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں صحابہ کے بارے برا. ٹھیک ہے. تو بذات خود میں اپنے لیے کیا فتویٰ لگا سکتا ہوں شریعت کے مطابق؟ میں سوچ رہا ہوں، میں نے بیان کسی کو نہیں کیا، دوسرا تو لگائے گا نہیں، ظاہری بات. ایک ہے خیالات کا آ جانا، جی وہ تو شیطانی وسوسے ہیں، اعوذ باللہ پڑھے ختم ہو جائیں گے، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے اس کو پوری سکیم بنا رہا ہے، لوگوں کے ڈر سے زبان پر لا نہیں رہا ہے. اچھا. عوام کے ڈر سے لا نہیں رہا ہے لیکن اندر اندر اس کا پورا مائنڈ یہی ہے. ٹھیک ہے. معاویہ ایسے ہیں، فلاں صحابی ایسے ایسے، مائنڈ ایسے ہی ہے. تو وہ انسان انتہائی گمراہ ہے، اچھا. ضال ہے، مضل ہے اور اس کی آخرت برباد ہو چکی ہے. اچھا. جو پلاننگ کرتا ہے ذہن میں. ٹھیک ہے. بہترین. وہ انسان اہل السنہ سے خارج ہے. صحیح ہے. اہل السنہ سے خارج ہے. بہترین ہو گیا. شاید امید ہے کہ ناظرین کو کافی کچھ سمجھنے کو ملے گا اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے پچھلی باری کی طرح انشاءاللہ آپ کمنٹ میں وہ کریں، آپ کو انشاءاللہ ان کے جوابات ملیں گے.